اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب الصلح میں ہے۔ صلح کے حوالے سے مختلف مسائل اور مختلف باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ صلح عین پر بھی ٹھیک ہے، صلح منفعت پر بھی کر سکتے ہیں، صلح حق پر بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو بندے ہیں جن کا گھر میں جھگڑا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اب دوسرا کہتا ہے نہیں تیرا نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک مدعی ہے ایک منکر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر 1 سال کے لیے کہیں کہ بھائی جا کے تم رہو پھر گھر میرا، تو یہ عقد صحیح ہے یا غلط؟ فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصالت صحت یہاں پر جاری کریں گے۔ تو کون گھر دے گا؟ کس کو دے گا؟ مدعی منکر کو دے گا۔ خوب، اور یہاں پر یہ جو عقد صلح ہے یہ ہمیں عاریہ کا فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ 1 سال کی رہائش کے بدلے میں یہ کسی قسم کا کوئی عوض وغیرہ نہیں لے رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ گھر تیرا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھائی مکر جا کے تم اس میں 1 سال رہو، تو بھی یہ رہائش صحیح ہے۔ خوب، اور دونوں صورتوں میں یعنی انکار والی صورت میں اور اقرار والی صورت میں اس 1 سال کی رہائش میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقد لازم ہے، اور عقد لازم ہے تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ہم اس کو عاریہ کی فرع نہیں مانتے ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی شخص جیسے شیخ توسی فرما رہے تھے کہ صلح مستقل عقد نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے عقد کی فرع ہے، تو فرع والی صورت میں اگر یہ جائز عقد کی فرع ہوگا، مثلا عاریہ کی فرع ہے تو عاریہ عقد جائز ہے، اس میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صلح بنیادی طور پر جائز کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف وغیرہ ختم ہو، تاکہ لوگوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو چاہے اس صلح سے پہلے خصومت ہو یا خصومت نہ ہو، تو یہاں پر عام ہمارے علماء کرام جو مصنفین ہیں محققین ہیں وہ کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ مصنف صاحب کہتے ہیں میں ان میں سے بعض مسائل یہاں پر بیان کروں گا، یعنی پورے مسائل بیان نہیں کریں گے جو دوسرے علماء نے بیان کیا ہے، لیکن یہ ان میں بعض جو غالباً 6 مسئلے ہیں وہ پیش کریں گے۔ تو آج ہم پہلے مسئلے کی ابتدا کریں گے، لیکن وہ پورا نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ اس میں میرے خیال میں جو وقت میں نے مقرر کیا ہوا ہے اس سے زیادہ لگ جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس یا ہاتھ میں یا جیب میں 2 درہم ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں میرے ہیں۔ خوب، اور دوسرا شخص آ کے کہتا ہے ان میں سے ایک میرا ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک کہتا ہے کہ دونوں میرے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ ایک میرا ہے۔ کہتے ہیں صلح کی صورت یہ ہے کہ جو مدعی 2 ہے، جو 2 کی دعویٰ کرتا ہے اس کو 1 تو دے دیں گے، باقی جو 1 ہے اس کو آدھا اس کو دیں گے آدھا اس کو، یعنی نتیجے میں 2 کے مدعی کو 1.5 مل جائے گا اور 1 کے مدعی کو جو ہے کہ وہ آدھا مل جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ معین نہیں کرتا کہ میرا یہ 1 ہے یا یہ 1 ہے، بلکہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی 1 میرا ہے۔ خوب، یعنی مشاع کی صورت میں مثلا، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہاں پر 1.5 دینا اور آدھا دینا مشکل ہے، بلکہ یہاں پر ممکن ہے کہ ہم جناب ان کو قسم دیں، قسم کے بعد جا کے کوئی معاملہ حل کریں، اور ممکن ہے کہ قرعہ اندازی کے بھی نوبت آ جائے تو وہ قرعہ اندازی کی مزید وضاحت اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو ابھی ہم عبارت پڑھیں گے اور عبارت میں پہلے مسئلے کی طرف اشارہ کریں گے، باقی دوسرے مسائل بعد میں پڑھیں گے۔ وَلَوْ صَالَحَ، اگر مصالحت کرے کون؟ منکر الدار، وہ شخص جو گھر کا انکاری ہے، علی سکن المدعی، کہ بھائی مدعی تم آ کے اس میں رہو، سنۃ فیہا، 1 سال تک۔ خوب، صح، تو یہ عقد صحیح ہے، یہ مصالحت صحیح ہے، للأصل، اصالت صحت کی وجہ سے، وَيَكُونُ هُنَا،
اور ہوگا صلح یہاں پر جو کہ رہائش کے لیے گھر دے رہا ہے، مفیدن فائدہ دینے والا، فائدۃ العاریت یہ عاریہ کا فائدہ دے گا۔ عاریہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز کسی کو بغیر عوض کے دیتے ہیں تاکہ وہ اسے استعمال کرے، موٹر سائیکل، کار، گھر کی رہائش، اور کرایہ وغیرہ کچھ نہ دے۔ ولو اقر اور اگر منکر اقرار کرے، بہا جناب کس چیز کا، اس گھر کا، ثم صالحہ پھر آ کے اس دوسری پارٹی کے ساتھ جس کے لیے اقرار کیا تھا اس کے ساتھ مصالحت کرتا ہے، اللہ سکن المقر، مقر نہیں پڑھیں گے، مقر کہ مقر اس میں آ کے رہے، صح ایضاً تو یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی پہلی صورت میں انکار نہیں تھا، اس دوسری صورت میں جو ہے کیا ہے وہ انکار ہے مثلاً، خوب تو چلیں پہلی میں بھی انکار تھا خوب، لیکن دوسری میں اقرار ہے تو بھی جو ہے کیا ہے جناب یہ صلح صحیح ہے۔ ولا رجوع فی الصورتین، دونوں صورتوں میں اقرار ہو یا انکار ہو رجوع نہیں کر سکتا ایک سال کی رہائش میں، لما تقدم بھائی عدم رجوع کا سبب کہتے ہیں جو گزر چکا، من انہو بھائی یہ جو صلح ہے عقد لازم، عقد لازم ہے، ولیس فرعا علی غیرہ یہ کسی جائز عقد کی فرع نہیں ہے، وعلی القول بفرعیتہ لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ صلح کسی اور عقد کی فرع ہے، مثلا للعاریت عاریہ کی فرع ہے، تو پھر لہ رجوع اس مصالح صلح کرنے والے کے لیے، اس منکر کے لیے رجوع کا حق ہے، فی الصورتین انکار کی صورت میں بھی اقرار کی صورت میں بھی، لأن متعلقہ اس لیے کہ وہ چیز جو صلح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، المنفعت بغیر عوض وہ منفعت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی عوض نہیں ہے۔ خوب فیہما کی ضمیر جائے گی دونوں صورتوں کی طرف، والعین الخارجۃ من ید المقر اور وہ عین جو مقر کے ہاتھ سے خارج ہے یا مقرر کے ہاتھ سے خارج، لیست عوضا عن المنفعہ وہ گھر رہائش کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے، الراجعۃ الیہ جو رجوع کر رہا ہے اس مقرر کی طرف، لثبوتها للمقرر لہ اس لیے کہ وہ گھر تو اب ثابت ہو چکا مقرر لہ کے لیے اقرار کے ذریعے، قبل ان یقع الصلح اس سے پہلے کہ صلح واقع ہو، فلا یکون فی مقابلۃ المنفعت تو نتیجے میں اس منفعت کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے، فیکون عاریۃً پھر یہ صلح تو عاریہ ہو جائے گا، یلزمہ حکمہا پھر اس صلح کے لیے ضروری ہے عاریہ والا حکم، وہ کیا حکم ہے، من جواز رجوع فیہ کہ جائز ہے اس صلح میں رجوع کرنا، عند القائل بہا اس شخص کے نزدیک جو قائل ہے جناب فرعیت کا کہ صلح فرع ہے کس کی، عاریہ کی۔ وَلَمَّا كَانَ صُلْحُ مَشْرُوعًا کہتے ہیں اور جیسا کہ جب کہ صلح کو جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ تجاذب یعنی وہی تجاذب اور تنازع کی یہاں ایک معنی کریں تاکہ یہ ان کا جھگڑا اختلاف ختم ہو جائے، بین المتخاصمین وہ دو شخص جو آپس میں جناب خصم بنے ہوئے ہیں، بحسب اصل ہی کہتے ہیں اصل صلح کا مقصد یہ ہے، وَإِنْ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ اگرچہ اس ابتدائی مرحلے کے بعد ہو گیا کون یہ صلح، اصلاً مستقلاً بنفسہ ہی اب یہ کسی کی شاخ نہیں ہے بلکہ یہ خود بادشاہ سلامت ہے، خوب لا یتوقف علی سبق خصومت تو یہ صلح متوقف نہیں ہے کہ پہلے کوئی جھگڑا ہو، خوب ذکر فیہ احکام من التنازع ذکر کیا گیا ہے اس کتاب صلح میں کچھ تنازع کے احکام، بحسب ما اس لحاظ سے اعتادہ المصنفون جس کی مصنف حضرات کو عادت بن چکی ہے، ولنشر فی ھذا المختصر اور ہم اشارہ کریں گے اس مختصر میں یعنی لمحہ میں، الی بعضھا جناب ان احکاموں میں سے بعض کی طرف، فی مسائل چند مسئلوں کی صورت میں۔ اب یہ لمحہ جو مختصر ہے ابھی ہم 6 سال پڑھتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اصل لمحہ کو میرے خیال میں 7 دنوں میں لکھا تھا۔ الاولا جناب پہلا مسئلہ، لو کان بیدہما درہمان
اگر ان دونوں اشخاص کے ہاتھ میں 2 درہم ہوں، فدعاہما احدہما، اب دیکھیں فدعا فعل، ہما اس کا مفعول، احدہما جو ہے کیا ہے اس کا فاعل، ان 2 اشخاص میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے ہما کہ یہ دونوں درہم میں میرے ہیں، ود الآخر، اور دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے احدہما کہ دونوں میں سے ایک میرا خاصہ فقط، فلسانی نصف درہم، جو 1 درہم کا مدعی ہے اس کو آدھا درہم ملے گا، کیوں؟ لِاعْتِرَافِ ہی کی ضمیر جائے گی ثانی کی طرف، اس لیے کہ دوسرا اعتراف کر رہا ہے بے اختصاص غریم ہی، کہ جو اس دوسرے کا مخالف ہے وہ مخصوص ہے بِأَحَدِهِمَا، ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ، وَوُقُوعِ النِّزَاعِ فِي الْآخِرِ، باقی ان کا جھگڑا جو ہے دوسرے درہم میں ہے، مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِيهِ، جبکہ اس دوسرے درہم میں دونوں مساوی ہیں، کس لحاظ سے؟ یدن، یعنی دونوں کا اس پر تسلط ہے، فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا، پھر وہ دوسرا درہم ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، بعد حلف کل منہما، جبکہ دونوں میں سے ہر ایک قسم کھائے گا لصاحب ہی، اب لے یہاں فائدے کی معنی میں نہیں ہے، یعنی انکار کرے گا کہ یہ اس کا نہیں ہے، وہ کہے گا یہ اس کا نہیں ہے، علی استحقاق نصف، آدھے کے حقدار ہونے پر، ومن نقل منہما، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کہتے میں قسم نہیں اٹھاتا، قضی بہی، تو اس آدھے درہم کی بھی جو ہے قضاوت کی جائے گی للآخر دوسرے کو، یعنی دوسرے کو ہم کہیں گے دونوں بھائی تمہارے ہو جائیں گے، خوب، ولو نقلا معن، لیکن اگر دونوں کہتے بھائی نہیں ہم آدھے درہم کے لیے یار کیا قسم کھائیں، او حلفا، یا دونوں قسم کھا جاتے ہیں، قسم بینہما، تو اس 1 درہم کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا نصفین، جناب آدھا آدھا، وللاول الباقی، باقی جو پہلا شخص تھا جو 2 درہم کی دعویٰ کر رہا تھا اس کو باقی ملے گا، یعنی ایک تو آدھا آدھا ہو گیا، باقی ایک بچا وہ اس کو ہم دے دیں گے اور دوسرے میں سے آدھا دیں گے۔ قال المصنف فی الدروس، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں کہا ہے وہ یشکل، یہ جو آپ نے بات کی آدھے آدھے والی یہ مشکل ہے، اذا ادعى الثانی نصف مشاءً، جب دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ان 2 میں آدھا میرا ہے لیکن وہ تقسیم شدہ نہیں ہے، مشاع ہے، فإنه يقول قسمت نصفین، تو یہاں پر بھائی ایسا ہوگا کہ جناب تقویت ہے، قوی ہے کہ ہم قسمت کریں گے 2 حصوں میں، وَيَحْلِفُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ، پھر دوسرا شخص قسم کھائے گا پہلے کے لیے کہ پہلے کے نہیں ہے، وَكَذَا فِي كُلِّ مُشَاء، اور اسی طریقے سے ہر مشاع چیز میں ایسے قسم کھائیں گے، وَذُكِرَ فِيهَا، یا وَذَكَرَ فِيهَا، اور مصنف صاحب نے ذکر کیا ہے فیہا کتاب دروس میں، بھائی کتاب تو مذکر ہے، اس کی طرف فیہا کی ضمیر کیسے پلٹے گی؟ کہتے ہیں اصل دروس درس کی جمع ہے، ویسے تو نام ہو گیا ہے لیکن شاید اس جمع کی وجہ سے، کیونکہ شکل اور حقیقت میں جمع، اس لیے واحد و مونث کی ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ان الاصحاب لم یذکر ہونا یمینا، بھائی علماء کرام نے یہاں پر کون سا یہاں پر، یعنی جب یہ درہم والا جھگڑا ہے اس میں قسم کو ذکر نہیں کیا ہے، وَذَكَرُ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الصُّلْحِ، اور انہوں نے ذکر کیا ہے مسئلے کو باب صلح میں، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ صُلْحُ قَهْرِيًّا، جاز بمعنی امکن، پھر ممکن ہے کہ یہ صلح جو ہے کیا ہے اختیاری نہ ہو بلکہ زبردستی ہم ان کو بات یہ منوائیں، خوب، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ اختیاریًا، اور امکان ہے کہ وہ جو ہے کیا ہو اختیاری ہو، فَإِنْ امتنع، اور اگر دونوں انکار کرتے ہیں فَالْيَمِينُ، تو پھر قسم کھانا پڑے گا، وَمَا حَكَيْنَاهُ نَحْنُ مِنَ الْيَمِينِ، فرماتے ہیں کہ یہ شہید ثانی اعتراض کرتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ علماء نے قسم کو ذکر نہیں کیا، ہم نے جو بات قسم والی حکایت کی، ذکر العلامہ فی التذکرہ، اس بات کا علامہ حلی نے تو کتاب تذکرہ میں ذکر کیا ہے، ایضاً بھی، یعنی جیسے میں نے ذکر کیا، فَلَعَلَّ الْمُصَنِّف، تو مصنف نے کیسے کہا کہ کسی نے قسم کی بات نہیں کہی؟ کہتے ہیں شاید مصنف صاحب یرید، یہ ارادہ رکھتے ان الکثیر لم یذکرہ، کہ اکثر علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس درس میں چند مسائل کی طرف انہوں نے کہا کہ ہم اشارہ کریں گے، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک چیز پر 2 بندوں کا کنٹرول ہو، وہ کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے اس میں آدھی میری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔